बस भी और वो तो खैर वो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल बहरा फ़अतौ अला क़ौमिन यक़ूफ़ूना अला असनामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून इन्न हाउलाइ मुतब्बरुम मा हुम फ़ीहि व बातिलुम मा कानू यामलून क़ाल गैरल्लाहि अब्ग़ीकुम इलाहन व हुव फ़द्दलकुम अलल आलमीन व इज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युक़त्तिलून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। ववाअदना मूसा ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم
وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بالأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور جب ہم بنی اسرائیل کو سمندر پار لے آئے، وَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ایک ایسی قوم پر آئے کہ پر اترے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بتوں کو خدا بنائے بیٹھے تھے. یہ اردو میں ہم یہ کہتے ہیں ان کو اپنے بتوں کو خدا بنائے بیٹھے تھے. اور یعکفون علی اصنام لہم کا یہ مطلب بھی ہے کہ مستقل بتوں کے سامنے ان کے کچھ عبادت کرنے والے حاضر رہا کرتے تھے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا یقیناً تم ایک جہالت والی قوم ہو، جہالت کرنے والی ایسی قوم ہو جو جہالت میں مبتلا ہو جاتی ہو، یا ایسی قوم ہو جو بڑی جہالت سے کام لیتی ہو. ان ہؤلاء متبر ما ہم فی، یقیناً یہ لوگ ایسے ہیں، ایسے حال میں ہیں ما ہم متبر، جو ایک برباد حال ہے. ان کی تو حالت ہی
بربادی اور ہلاکت کی حالت ہے. وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو بھی وہ عمل کرتے ہیں وہ رائگاں جانے والے ہیں. قال غیر اللہ ابغیکم، پھر موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے ابغیکم الہن معبود چاہوں، وہو فضلکم علی العالمین، اور وہی ہے جس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہیں نجات بخشی ہم نے من آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعون کی قوم سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، بہت سخت عذاب یا برا عذاب. یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے، ربکم بلاء عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ دیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور انہیں 10 کے ذریعے پورا کر دیا، مکمل بنا دیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس طرح اس کے رب کی مدت 40 راتوں پر جا کر تمام ہوئی. یعنی 30 راتوں کا اس کو آنے کے لیے کہا تھا، اس میں 10 کا اضافہ کر دیا اور اس طرح اس مدت کو 40 بنا دیا. وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا ہارون سے، ہارون اخلفنی، ہارون میرے پیچھے میرے خلیفہ بنو، میرے قائم مقام بنو. فی قومی، میری قوم میں. وہ اصلح، اور اصلاح کا کام کرو. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فسادیوں کے پیچھے نہ لگ جانا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی نظر تھی بہت سے فسادی بیچ میں شامل تھے، تو متنبع کر کے گئے تھے کہ تم نے میری قائم مقامی کا حق ادا کرنا ہے، اصلاحی کام کرنے ہیں، اور فسادیوں کی بات نہیں مانی، ان کے پیچھے نہیں لگنا. اب یہ جو پہلے بھی ایسی طرز گزری ہے، ایک بات مکمل کر کے پھر دوبارہ واپس لوٹتا ہے زمانے کے لحاظ سے قرآن کریم بیان میں. تم میقات ربہ 40 لیلہ، یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے. حضرت موسیٰ جب گئے ہیں قوم کو چھوڑ کر اور وصیت کر کے گئے ہیں، یہ پہلے کا واقعہ ہے. تو جو ایک مضمون شروع ہوا ہے اس کو آخر تک پہنچا کر پھر پہلے کی طرف لوٹا ہے. ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ دیا تھا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر 10 کے ذریعے اسے تمام کر دیا. اب یہ کیا وجہ ہے کہ وعدہ خدا نے 30 کا دیا اور 10 بڑھا دیے اور 40 کر دیا؟ ہاں، کس کی آزمائش کے لیے؟ ہاں، کس کی آزمائش؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ اللہ میاں نے ان کو کہا کہ 30 راتوں کے لیے آؤ، اور پھر فرمایا کہ گویا 30 راتیں مکمل نہیں تھیں، اسے بڑھا کر 40 کی عدد تک پہنچا دیا پورا. کیوں بڑھایا؟ اب مردوں کی باری. پڑھتے ہوئے قرآن کریم کے دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ نہیں آتا اشرف صاحب؟ دوسری جگہ ہے، وہاں خیال آتا ہے. دوسری جگہ آتا ہے قرآن کریم میں، وہ انا موسیٰ 40 لیلۃ، 40 رات کا وعدہ دیا. یہ پھر تضاد ہو گیا. دوسری جگہ حتب گئے نا، دوسری جگہ. پھر آپ نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا
کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایک تضاد بھی پایا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. 30 کا وعدہ دیا ہی نہیں تھا، دیا ہی 40 کا تھا. میں نے ایک آیت کا حل ڈھونڈا تھا، آپ نے اس میں ایک اور مسئلے کا اضافہ فرما دیا ہے، ایک اور الجھن کا، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا ساتھ ہی. اچھی مدد کی آپ نے. اور کوئی بتائیں جی امام صاحب، کوئی اور ہو؟ سوچیں، قابل غور بات ہے یہ. 30 کا وعدہ دیا اور 10 زائد کر دیے اس میں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 30 میں نامکمل تھا مضمون، 40 پہ جا کے مکمل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ یہ بھی انہوں نے مسئلہ چڑھا بالکل ٹھیک کہ 40 کے وعدے کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ پہلی بات تو ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے ہمیشہ سے. ان کے خسر نے بھی اسی طرح کیا تھا. 8 تو پورے کرو گے، میں بڑھا دوں گا تو 10 کر دوں گا. معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ کی طبیعت میں جلدی تھی اور جلدی بے چین ہو جاتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو تسلی کی خاطر پہلے جو وعدہ دیا ہے وہ 30 کے اندر اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے. جب وہ 30 گزر گئے اور پتہ تھا کہ ابھی پورا مضمون مکمل نہیں ہوا تو 10 بڑھا کے ان کی تسلی کی خاطر بات کر دی. مگر اللہ کے علم میں شروع سے ہی تھا کہ 40 راتیں چاہیے ہوں گی. اس لیے دوسری جگہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اپنے ارادے کو تبدیل نہیں فرمایا، اس کو ٹکڑوں میں ظاہر کیا ہے موسیٰ کے سامنے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی مزاج کے مطابق یہی اچھا لگتا تھا. تو حضرت موسیٰ کے مزاج کا میں نے بتایا نا، پہلے بھی واقعہ گزر چکا ہے. ان کی حضرت موسیٰ کی زندگی سب نے بھی سے زیادہ دلچسپ ہے اس لحاظ سے. ان کے مزاج کا ایک خاص پہلو ہے جو پیدائش سے لے کر آخر تک چلتا ہے اور اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے. مراد 40 ہی تھی مگر ٹکڑوں میں بتایا ہے کیونکہ ان کو واپس قوم کی طرف جانے کی جلدی تھی. اور جلدی 30 کا وعدہ جو ہے وہ بھی ان معنوں میں غلط نہیں ہے کہ اگر معاملے کو تیز بڑھایا جاتا اور حضرت موسیٰ سمجھتے تیز تو 30 میں بات مکمل ہو سکتی تھی. اس لیے 30 میں جو بات مکمل ہو سکتی تھی چونکہ نہیں ہو سکتی تھی، موسیٰ اس کو پوری طرح سمجھنے کی اتنا تیز اہلیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو 40 والی بات تھی اسے پورا کر دیا اور 10 راتیں بڑھا دی. اور جانے سے پہلے وہ جو ہدایتیں دے رہے ہیں کہ فسادیوں میں نہ پڑنا، ان کی جو جلد بازی تھی وہ دین کی خاطر تھی، اپنے نفس کی خاطر نہیں تھی. یہ فکر تھا کہ پیچھے پتہ نہیں ہارون سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں. اس لیے یہ بھی جو میں نے کہا نا، جلد بازی سے مراد نبی کی مزاج میں آ کے جلد بازی نیکی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، اور اس پہلو کو اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھا ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ پس جب موسیٰ وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر ہمارے پاس آیا، لِمِيقَاتِنَا ہمارے وقت مقررہ پر ہمارے پاس آیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور اس کے رب سے اس کے رب نے اس سے کلام کیا. قال رب ارنی انظر الیک تو جاتے ہی یہ سوال کر دیا، رب ارنی انظر الیک کہ مجھے دکھا دے، میں تیری طرف دیکھوں، نظر بھر کے دیکھوں تجھے. ارنی کا مطلب ہے دکھا دے، انظر کا مطلب ہے دیکھوں، دیکھنا، دیکھوں. تو یہ مجھے دکھا تو صحیح، ایسا یہ ایسا میرے لیے ایسا کر مراد ہے، وہ یہ دکھا تو صحیح وہ وقت کہ میں تجھے دیکھوں. قال لن ترانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن ننظر الجبل
ہاں پہاڑ کی طرف دیکھ، ولیکن کا مطلب اردو میں بسا اوقات ہاں سے کیا جا سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے، پہاڑ کی طرف دیکھ، پس اگر وہ اپنے مکان پر ٹھہرا رہا، فسوف ترانی یعنی قائم رہا اپنے حال پر، تو پھر تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، جعلہ دکم، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وخر موسیٰ صعقہ، اور موسیٰ غش کھا کر جا پڑا۔ بس جب اس نے وہ ہوش سنبھالی، یا یوں کہنا چاہیے کہ جب افاقہ ہوا کا لفظاً تو ہے، جب اسے افاقہ ہوا یعنی جب اسے ہوش آئی مراد ہے۔ قالا سبحانک، اس نے کہا تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتے ہوئے تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وانا اول المومنین، اور میں پہلا مومن ہوں، مومنوں میں اول نمبر کا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مرتبہ ایمان کا نبیوں کا بھی بڑھتا رہتا ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ایک حالت پہ قائم نہیں رہتی، وقت اور تجربے اور قرب الہی کے ساتھ اس کی کیفیت بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے اور اس میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اس واقعہ کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کا ایمان بہت بڑا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں سب مومنوں میں اول نمبر پر ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تجھے چنتا ہوں، یہ چن لیا ہے میں نے تجھے، علی الناس تمام انسانوں پر، برسالاتی اپنے پیغامات کے ذریعے، و بکلامی اور اپنے کلام کے ذریعے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، بس اسے مضبوطی سے پکڑ لے جو میں نے تجھے دیا ہے، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، یہ جو حضرت اس موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ملی ہے اس زمانے کے انسانوں پر، یہی فضیلت ہے جو بنی اسرائیل کو ملی ہے، ورنہ ان کو الگ کوئی فضیلت نہیں ملی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی مضمون کو پر روشنی ڈالی ہے، ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ تو حضرت موسیٰ کو جس شان کی نبوت عطا ہوئی اور جو مرتبے عطا ہوئے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل کر ان کی قوم اس لائق تھی کہ تمام بنی نوع انسان پر ان کو فضیلت حاصل ہو جاتی، اور یہ جو ان کو غیر معمولی فضیلت عطا کی گئی کہ موسیٰ جیسا نبی عطا ہوا، اور اس کے ذریعے ان کی صلاحیتوں کو نشو و نما کے لیے بہت اعلیٰ مواقع مہیا کیے گئے، یہ وہ فضیلت ہے جس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر ملتا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ رکھی تھی، موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، جو نصیحت بھی تھی اور ہر چیز کی تفصیل بھی تھی، یعنی اس میں نصیحت کی باتیں بھی تھیں اور بہت سے اہم معاملات کی تفاصیل بھی تھیں، یا کھولنے والی تفصیل کہتے ہیں، کھولنا، فصلہ کے معنی بھی کھولنا ہوتا ہے، تو دونوں معنی لگتے ہیں کہ اس میں اصولی مجمل تعلیم بھی تھی اور تفصیلی تعلیم بھی تھی، دوسرے وہ کھول کھول کر باتیں بیان کرنے والی تھی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پس مضبوطی سے اسے پکڑ لے، وَامُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس میں سے بہترین کو پکڑ لیں، سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، پس میں ضرور تمہیں فاسقوں کا انجام دکھاؤں گا، بد کرداروں کا گھر دکھانے کا مطلب ہے ان کا انجام دکھاؤں گا۔ اب یہاں یاخذو بآسنہا
کا کیا مطلب ہے کہ تعلیم کے جو صرف اعلیٰ حصے ہیں انہی پر عمل کرو اور ادنا جو معمولی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دو. کیا یہ مطلب بنتا ہے اس کا؟ پہلے بھی قرآن کریم میں اور جگہ گزرا ہے یہ لفظ، یہ محاورہ، اور بھی آئندہ بھی شاید آئے. آسنہا اس سے کیا مراد ہے؟ ساری تعلیم پر کیوں عمل نہ کرو؟ سوال تو یہ ہے. کیوں جی؟ پوچھے بغیر سب سے پہلے تو عارفہ نے بولنا ہے. بتاؤ کیا سوجی ہے؟ نہیں ڈمپ کرنے کے لیے نہیں میں نے کہا، ویسے ہی کہا ہے کہ اچھی بات ہے تم تعلیم یافتہ بھی ہو، تمہارا دماغ ماشاءاللہ وہ ہے زرخیز ہے. اگر تمہیں نہ آیا تو تمہارے ابا سے پوچھوں گا پھر. بتائیں جی. اور بھی جگہ قرآن کریم میں یہ مضمون ہے کہ جو آسن ہے اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، اور آسن پر عمل کرو. یہ کیا وجہ ہے؟ عام تعلیم باقی جو ہے اس پر معافی ہے، صرف بہترین کو چن لو اور باقی کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں بہتر ہیں، ان کی ساری باتوں پر آسن منہا پھر کیوں فرمایا؟ منہا اس میں سے غنی بات. تو یہ اور کوئی مشورہ؟ اس پر آسانی سے عمل کر سکو، اس پر آسانی سے عمل کر سکو. جو آسن پہ کرے گا وہ پھر دوسروں پہ بھی کرے گا نا. ہاں کچھ یہ مطلب ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی اور ہر دوسری تعلیم میں کمزوروں کے لیے بھی تعلیم ہوتی ہے، اور اس سے اعلیٰ درجے والوں کے لیے بھی، اس سے اعلیٰ درجے والوں کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ یہ توقع رکھتا ہے کہ تم صرف کمزور تعلیم پر جو اپنی ذات میں اچھی ہے مگر نسبتاً کم طاقت کم صلاحیت لوگوں کے لیے ہے، وہاں نہ بیٹھ رہنا، بلکہ تسلی نہ پانا جب تک آسن تک نہ پہنچ جاؤ. تو ہر تعلیم کے اندر وہ درجے ہیں، نماز ادا کرنے کے بھی بے شمار درجے ہیں. تو اس تعلق میں ہر حکم میں سے آسن مراد ہے. احکام میں سے بعض آسن اور بعض غیر آسن مراد نہیں ہے، بلکہ تمام تعلیمات میں سے مناہی ہوں یا اوامر ہوں، ان کے اندر جو درجے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجے پر ہاتھ مارنے کی کوشش کرو. سأوریکم دار الفاسقین، میں تم لوگوں کو ضرور بد کرداروں کا انجام دکھاؤں گا. یہ کس لیے ہے؟ حضرت موسیٰ کو یہاں مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے دکھاؤں گا، ساری قوم کو دکھاؤں گا. اس میں انذار کا پہلو شامل تھا کہ جب تو واپس جائے گا تو وہاں کچھ ہو چکا ہوگا، اور پھر میں کس طرح ان سے سلوک کرتا ہوں یہ بھی دکھا دوں گا. لیکن کم کے لفظ میں وہ خبر جو تھی اس کی شدت کم ہو گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اکیلے نہیں فرمایا، اس لیے جاتے دفعہ یہ توقع نہیں تھی اس وقت آپ کو. لیکن جب واقعہ ہو گیا پھر سمجھ آئی ہوگی اس بات کی کہ کیا ہو چکا تھا، کس کی طرف اشارہ تھا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان لوگوں کو جنہوں نے زمین میں بغیر حق کے تکبر کیا ہے اپنی آیات سے پرے پھیر دوں گا. یعنی متکبر لوگوں کو میرے نشانات میں دلچسپی ہی نہیں رہے گی، یا دلچسپی نہیں رہتی. جو تکبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قدر نہیں کر سکتے، اس لیے ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں. اور فرماتا ہے میں پھیروں گا، مطلب ہے تکبر کی سزا یہ ہے کہ تکبر کی کہ طبی طور پر تکبر والا نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے، اور بغیر حق کے زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ تکبر کے عمل کی یہ تصویر ہے. جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنی اصلیت سے بڑا سمجھتا ہے،
اور اس پہلو سے جب بھی وہ زمین میں کاروائیاں کرتا ہے ناجائز فساد پیدا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ جو اس کو حق نہیں ہے کرنے کا وہ بھی کرتا ہے. بس ڈکٹیٹر جو فاسق ہو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے. تکبر اور زمین میں ناحق فساد کرنا ایک ہی چیز کی دو شکلیں ہیں. وہیں یرو کل آیت لا یؤمنوا بہا، ان لوگوں کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ سارے نشانات بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لاتے. وہیں یرو سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا، اور جب وہ ہدایت کی راہ دیکھتے ہیں تو اسے راہ نہیں پکڑتے، اسے راہ بنا کر اسے نہیں پکڑتے. وہیں یرو سبیل الغی، اور جب بھی کوئی ٹیڑھی راہ دیکھتے ہیں اس ٹیڑھی راہ کو پکڑ بیٹھتے ہیں. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے وہ غافل تھے. یہ جو آیات کو جھٹلانا ہے یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ گزر چکا ہے کیوں جھٹلاتے ہیں. اپنے تکبر کی وجہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر ظلم کا سلسلہ بھی، آیات کو جھٹلانے کا سلسلہ بھی. جب یہ ہو جائے ایک دفعہ کہ آیات کو جھٹلا دیا تو پھر ان کی نشانی یہ بنتی ہے کہ ہر گندے رستے کو فوراً قبول کرتے ہیں. ہر نیکی کی راہ ان کے اوپر دوبر ہو جاتی ہے، اس سے وہ اعراض کر جاتے ہیں. اور جب بھی نشان دیکھتے ہیں کانو انہا غافلین، ان کو نشانوں کی سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یا جھٹلاتے ہیں، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا وہ انہیں اس کے سوا انہیں کیا جزا دی جا سکتی ہے جو وہ کرتے ہیں، یا نہیں دیے جائیں گے جزا الا ما كانوا یعملون، مگر وہی جو وہ کرتے ہیں. کیوں جی حال یہاں نافیہ لگے گا یا سوالیہ بنے گا؟ معنی تو دونوں صورتوں میں ایک ہی بنتے ہیں، اس لیے either way ترجمہ ایک ہی رہے گا. حل بعض دفعہ سوالیہ ہوتا ہے، کیا انہیں جو عمل کرتے ہیں اس کے سوا بھی کوئی جزا دی جا سکتی ہے، ایک یہ بنے گا معنی. اور نہیں سزا دی جائے گی ان کو، جو جزا دی جائے گی ان کو، مگر وہی اسی کی جو عمل کرتے ہیں. تو اس صورت میں یہ جو پہلے سزا گزر چکی ہے حبطت اعمالہم، اس پر سے جو غلط اعتراض ہے اس کو اٹھایا گیا ہے. ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اعمال فسخ ہو جاتے ہیں. اور یہ امر واقعہ یہ ہے کہ جو نیکیوں کے بعد بدیاں شروع کر دیتا ہے وہ اس کی بدیاں اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ باریک مضمون ہے مگر بہت ہی قوی ہے. قرآن کریم نے اس کی مثال پیش کی ہے کہ اگر تم لوگوں سے نیکیاں کرو گے، خدمتیں کرو گے، صدقے دو گے اور آخر پہ جتا دو گے تو زبان کی چھوٹی سی حرکت سے ساری نیکی باطل ہو گئی. کیونکہ وہ جو احساس تھا اس کو کہ میرا ایک محسن ہے وہ اچانک بدلتا ہے اور وہ ایک ظالم اور کمینے آدمی کے احساس میں تبدیل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کی نیکیوں کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں سمجھ آ جاتی ہے کیوں ہوگا، انسانی فطرت اس کے حق میں گواہی دیتی ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہوں گے تو کوئی بیرونی قانون باہر سے نافذ نہیں ہوتا. یہی طبعی قوانین ہیں جو از خود اپنا عمل دکھاتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کی مثال جن کا نقشہ کھینچا گیا ہے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اب واپس جا رہے ہیں یہ لے کے پیغام خدا تعالیٰ سے سارا، پیچھے کیا ہو گیا ہے وہ اب سن لیں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. حلی کہتے ہیں جمع ہے زیورات کی. تو سامری نے ان کے قوم نے اپنے زیور دیے تھے سارے سامری کو کہ ان سے ایک سونے کا بچڑا بنا دو ہمیں. یہ وہی خواہش تھی جس کا دریا پار کرتے ہی
انہوں نے اظہار کیا تھا، اور حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹا بھی تھا، بتایا تھا کہ پاگلوں والی باتیں نہ کرو، لیکن وہ دل میں گانٹھ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب موقع ملے ہم نے کرنا ضرور ہے یہ کام۔ تو ادھر حضرت موسیٰ گئے، ادھر سامری کو موقع مل گیا ان کو پاگل بنانے کا، اور وہ پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سارا زیور سمیٹ لیا۔ اب آج کل ہم احمدی عورتیں زیور دیتی ہیں مسجدیں بنانے کے لیے، اس قوم نے زیور دیا تھا بت بنانے کے لیے، اور پھر ان سے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اجلن جسد لہو خوار، ایک ایسا بچڑا جو محض ایک جسم تھا، اس میں صرف لہو خوار، اس میں بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی، اس کے سوا اس میں کچھ نہیں تھا۔ کوئی اس نے مشین اندر کو ایسی بنا لی تھی اس زمانے میں کہ اس سے پھر خرر کر کے آواز نکلتی ہوگی جیسے بچڑا بول رہا ہے۔ الم یرو انہ لا یکلمہم، انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا تھا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں سیدھی راہ کی کوئی بھی ہدایت دے سکتا تھا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے پکڑ لیا، اسے اپنا بیٹھے، اور کانوا ظالمین، اور وہ ظالم لوگ تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، سقط فی ایدیہم کا مطلب ہے جب وہ شرمندہ ہو گئے، محاورہ ہے عربی کا۔ ورأوا انہم قد ضلوا، اور دیکھ لیا اس بات کو کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے، ویغفر لنا، اور ہمیں بخش نہ دے، لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سقط فی ایدیہم کا ایک ترجمہ شرمندہ ہونے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک ہے بے بس ہو گئے، کچھ پیش نہ گئی، سب بات کھل گئی اور پتہ لگ گیا کہ ہم پکڑے گئے ہیں، تو دونوں معنی اس کے ممکن ہیں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، پس جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹا، غضبانہ اسفا، سخت غصے کی حالت میں، افسوس کرتا ہوا، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اس نے کہا تم لوگوں نے میرے بعد بہت ہی بری خلافت کی ہے، تم سب نے میرے بعد میری جانشینی کا بہت برا حق ادا کیا ہے۔ اب یہاں ایک مضمون اور کھل گیا کہ قرآن کریم جب یہ فرماتا ہے کہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، تو اس خلافت میں قوم کی خلافت کے باوجود ایک خلیفہ کا وجود ضرور ہوتا ہے جو خلافت کی مرکزیت کا مظہر بنتا ہے۔ اس لیے یہاں یہی مضمون ہے جو کھل گیا ہے۔ جاتے دفعہ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے میری قوم میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، حضرت ہارون کو فرمایا تھا کہ تم میرے پیچھے میری خلافت کرو گے، اور اب واپس آ کے ساری قوم کو کہہ رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ خلافت اکیلے ہو ہی نہیں سکتی، ساری قوم کو ساتھ خلافت کرنی پڑتی ہے، یعنی نمائندگی کا حق قوم ادا کرے تو پھر خلافت چلے گی، ورنہ اکیلا خلیفہ بیٹھا کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ جو ہے نا وعدہ خلافت کا، اس میں جو جمع کا صیغہ ہے یہ معنی ہیں اس کے۔ عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی؟ اب عجلتم سے مراد غالباً وہی 30 راتوں کا وعدہ جس کو 40 کیا گیا ہے۔ 30 کا کہہ کے گئے تھے، 40 ہو گئے تو کہتے تم یہ سمجھے تھے کہ بس اب معاملہ ختم ہو گیا، میں واپس نہیں، اس طرح آزمائش ہوئی ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ایک سے زائد حکمتیں ہوتی ہیں، وہ حکمتیں کچھ تھیں جو میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ ایک یہ حکمت بھی نکلی کہ قوم نے جب 30 دن میں حضرت موسیٰ نہیں آئے تو پھر بے قراری کا اظہار کیا، اور اس وقت ان کے اندر وہ فساد شروع ہو گیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، انہوں نے تختیاں تو چھوڑی پھینکی،
ایک طرف رکھ دیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْكَ, اور حضرت اپنے بھائی کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگا. اب یہ جو بات ہے اس پہ میں بڑا غور کیا, مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ نقشہ بہت ہی دلچسپ مگر دردناک بھی ہے اور عجیب بھی ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی داڑھی پہ بھی ہاتھ ڈال دیا اور سر پہ بھی اور اپنی طرف کھینچنے لگے. یہ جو حضرت موسیٰ کا جلال ہے نا اس کو ظاہر کرتا ہے اور سادگی کو بھی. ان کے اندر ایک عجیب لطیف بات تھی کہ عقل بھی بڑی اور مزاج بھی بے حد سادہ, اور بے اختیار ہو کے وہ کرتے تھے. اور یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ جو دو اکٹھے نبی بنے تھے وہ اکٹھے شریک نبی نہیں تھے. موسیٰ غالب ہی رہے ہیں شروع سے, اور وہی تھے جو غالب تھے جن کے تابع وہ چلتے تھے. مدد کے لیے نبوت مانگ لی تھی مگر اپنا مرتبہ نہیں قربان کیا تھا. یہ مراد نہیں تھی کہ ہم دونوں مل کے نبوت کریں گے, مراد میری مدد کے لیے ہو جائے ساتھ, لیکن آخری فیصلہ میرے ہاتھ میں ہی رہے گا, یہ ان کی نیت میں شامل تھا. تبھی یہاں آ کر وہ مامور پہ مامور بن گئے, اور وہ جن کو خدا نے ان کے کہنے پر ہی نبی بنا دیا تھا ان کے داڑھی پہ بھی ہاتھ ڈال دیا, سر کو بھی پکڑ لیا بالوں سے. اور حضرت ہارون کا دیکھیں انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا, قال ابن امہ ان القوم استضعفونی, اے میری ماں کے بیٹے میری قوم نے مجھے کمزور جانا. وقادوا یقتلوننی, یہاں تک کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے. اس سے بھی فرق پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیوں نبوت عطا فرمائی تھی آغاز میں, حضرت ہارون کو از خود کیوں شامل نہیں کیا. اس لیے کہ نبوت کے تقاضوں میں شدت کی ضرورت, غیر معمولی بہادری کی ضرورت ہے, ایک روب اور جلال کی ضرورت ہے. وہ جو نبی نرم مزاج ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ میں بھی تھا وہ جلال. آپ کے بعض فقرے پڑھتے ہیں تو جھجری تاریخ ہوتی ہے, بڑا زبردست جلال ظاہر ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام مسیحیت کے باوجود صاحب جلال بھی تھے, یعنی مزاج میں ایک قوت پائی جاتی ہے, کمزوری نہیں ہوتی. تو حضرت ہارون اس پہلو سے کمزور تھے اور اکیلے سیادت کا حق نہیں رکھتے تھے. ہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر سیادت کا حق رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میری قوم نے تو مجھے کمزور جانا اور یہاں تک کہ قریب تھا مجھے قتل کر ڈالتے. فلا تشمت بالاعداء, بس میرے دشمنوں کے سامنے میری ہنسی نہ اڑاؤ, یعنی دشمن کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو. فلا تشمت بالاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور مجھے ظالموں کی قوم میں شمار نہ کرو. یعنی اصل تکلیف یہ تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک, جس خدا نے مجھے ایک مرتبہ دیا ہے میرے ساتھ وہ سلوک تو نہ کرو جیسے ان ظالموں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں ان سے الگ ہوں. اسی وقت آپ کی دعا تھی قال رب اغفر لی ولاخی, اس بات کی بھی معافی مانگی ہے ساتھ جو مجھ سے حرکت ہوئی ہے. واخی اور ولاخی, اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما. وادخلنا فی رحمتک, اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما دے. وانت ارحم الراحمین, اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ, وہ لوگ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچھڑا پکڑ لیا تھا, سینالہم غضب, انہیں بہت بڑا غضب پہنچے گا, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے, وذلہ, اور ذلت بھی پہنچے گی, فی الحیات دنیا, اس دنیا کی زندگی میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, اور اسی طرح ہم مفتریوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وعدہ مستقبل کا کیا جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں
بعض دفعہ مستقبل کا صیغہ انگریزی کے وڈ کے معنی رکھتا ہے۔ انگریزی میں جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں تو یہ کہنے کی بجائے کہ ہی ول ڈو اٹ، ہم کہتے ہیں ہی وڈ ڈو اٹ۔ مستقبل کی بات کرتے ہیں مگر یہ مستقبل ماضی کے کسی وقت سے چسپاں ہے، وہاں سے آگے مستقبل بنتا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے کیا ہے سینالہم غضب، انہیں غضب پہنچے گا میرے ربہم وذلہ، ان کے رب کی طرف سے وذلہ، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی اس حوالے کی مجھے کہ وہ جو آیت ہے نا اِن مِّن اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اس کا میں یہ ترجمہ کرتا تھا کہ یہاں وڈ مراد ہے۔ اس وقت سے شروع ہو کر جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب کا فرقہ ایسا نہیں ہوگا جو اس پر ایمان نہیں لے آئیں گے اس کی موت سے پہلے۔ یہ معنی اگر کریں تو وڈ کا مضمون ثابت ہونا چاہیے۔ بعض علماء کہتے تھے نہیں عربی میں یہ نہیں ہوتا، میں کہتا تھا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے یہ ہوتا ہے، اور یہ آیت دیکھ لیں اس کے سامنے کھڑی ہے اس کی مثال، کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ماضی کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اس لیے جس وقت بات کی جا رہی ہے اس سے پہلے واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ دو باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور بعد میں جاری بھی رہ سکتا ہے مگر اس سے پہلے واقعہ کا ہو جانا یہ اس مضمون میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم افتراء کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ لوگ جو نیک اعمال بجا لائیں، عمل السیئات ہے، جو بد اعمال بجا لائیں، ثم تابو، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، من بعدہا، اس کے بعد، ثم اور بعدہا کی تکرار جو ہے اس سے مراد یہاں ثم کا ترجمہ کچھ اور کرنا پڑے گا، کیوں نہیں یہاں ثم کا معنی پھر کیا لگے گا؟ من بعدہا نے مشورہ دیں جی، میں ترجمے میں کیا ہوگا اب یہاں؟ مضمون تو واضح ہے مگر دو الفاظ آئے ہیں جو اردو ترجمے کے راستے میں کچھ دقت پیدا ہو جاتی ہے، جن کے نتیجے میں اردو میں کیا ترجمہ بہترین بنے گا؟ قمر صاحب اس معاملے میں کافی ہوشیار ہیں، بتائیں گے۔ ثم من بعدہا، ثم تابو من بعدہا، یہاں بعدہا اس کے باوجود ہوگا، پھر اس کے باوجود توبہ کر لی۔ ثم گناہ تو صادر ہوئے لیکن ان گناہوں کے باوجود توبہ کی طرف بھی میلان ہو گیا۔ دو بعد ہیں، ایک بعد باوجود کے معنوں میں ہے، دوسرا ثم میں زمانی لحاظ سے بعد کا ذکر ہے۔ تو من بعدہا اس کے ہوتے ہوئے بھی، اس کے باوجود بھی یہ جائز ہے عربی محاورے میں اس کا ترجمہ یوں کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں یہی صورتحال ہے۔ پھر ثم تابو من بعدہا، پھر باوجود اس کے توبہ کر لی، وآمنوا، اور پھر ایمان اثر نو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان کو تازہ کیا ہے۔ ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، اب دیکھیں یہاں بھی من بعدہا وہی معنی رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہ کے باوجود پھر بھی غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ولما سکتا عن موسیٰ، یا اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا ان سب اس کے بعد بھی، وہ وہی معنی ہے، بعد کا لفظ بھی رکھا ہے اور مضمون وہی ہے کہ اس کے باوجود۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، جب موسیٰ کے غصے کی حالت دور ہو گئی،
غصہ گر گیا تو الوا اٹھا لیں، جب تک غصہ چڑھا رہا ہے الوا چھوڑی رکھی ہیں. یہ سیسا بن گیا ایک قسم کا. وفی نسختها ہدی و رحمت، اور نسخت سے مراد ہے تحریر اور مندرجات. تو یہ ترجمہ اچھا لگے گا، وفی نسختها ہدی و رحمت، اور اس کے مندرجات میں ہدایت تھی اور رحمت تھی. للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مردوں کا انتخاب کیا، لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے. ٹھیک ہے، 70 کا انتخاب کیا. تو 72 کا پھر کیوں ہوا مضمون بعد میں؟ یہ جو انتخاب ہے اس میں نہ حضرت موسیٰ شامل ہیں نہ حضرت ہارون، حالانکہ وہ 7 تھے. وہ ٹوٹل 72 ہی بنتا ہے. اس لیے جو بعد میں 72 فرقے بنے ہیں اور 12 × 6 ہوتا رہا ہے، یہ 70 کے خلاف نہیں ہے مضمون کے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، اور یہ عجیب بات ہے کہ ان کے ہاں 72 کو لکھنے میں 70 ہی کہتے ہیں آج تک. جو یہودی کتب ہیں، خواہ وہ ہیبرو لفظوں یا دوسرے، ان کے جو ترجمہ ہو کے سیپچوگنت بنتا ہے، جس کا مطلب ہے 70، اور سب مانتے ہیں کہ 70 نہیں ہے 72 ہیں، اور لفظ 70 ہی چلا رہا ہے. یہ اس واقعہ سے غالباً اس کا کوئی تعلق ہے کہ لفظ 70 نے 72 کے معنی اختیار کر لیے. فلما اخذتهم الرجفۃ، بس جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا. رجفت کہتے ہیں غیر معمولی ایک حرکت پیدا ہو، جنبش پیدا ہو بڑی سخت. قال رب لو شئت اہلکتہم، موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا اہلکتہم من قبل، اس سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتا، وہی یایا اور مجھے بھی. اب یہ مطلب ہے کہ یہ موقع بڑا عجیب ہے، میں تیری ملاقات کے لیے تیرے قرب کی خاطر ان کو اکٹھا کر کے لایا ہوں. اگر اس حالت میں مر گئے سارے تو قوم کے سامنے پھر کیا بات آئے گی؟ وہ کہیں گے یایا بھی ساتھ فرما دیا کہ جہاں تک حق کا تعلق ہے میرا بھی حق نہیں، کہ تیرے سامنے تو سب بے حقیقت ہیں، تو ان کو مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا. اور اس میں کچھ درد کا پہلو بھی بڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ کاش میں پہلے ہی مر جاتا. یہ جو رسوائی ہونی ہے کہ یہاں آ کے مارے جائیں سارے، پیچھے قوم کیا سوچے گی؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. ہاں ضمناً میں یہ بتا دوں کہ یہاں پہنچ کر اس بات کا شک پڑتا ہے کہ شاید حضرت ہارون ساتھ نہ تھے، کیونکہ ان کا اور یایا فرمایا صرف، اس لیے بعید نہیں کہ دوبارہ خلافت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا ہو. اور مگر اس دفعہ خدا کے فضل سے حادثہ کوئی نہیں ہوا، تو 71-72 کو چھوڑ دیتے ہیں. 70 کے لفظ میں عملاً بعد میں 72 داخل سمجھے گئے، اور آج تک 70 ہی کہا جاتا ہے ان کو، مگر ترجمہ اس کا 72 فرقے کیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں اس حدیث کی وجہ سے تشریح کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میں سے جو پڑھے گا تاریخ، یہ تحقیق کرے گا، وہ حیران ہوگا کہ 70 کا ذکر ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 کی بات فرما رہے ہیں. تو 70 کے باوجود اسی لفظ کا 72 ہی ترجمہ رائج ہے. سبین کا لفظ بہت زیادہ بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں نہیں، یہاں استعمال نہیں ہوتا. یہاں 72 فرقوں کا ذکر ہے. ہو گیا؟ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا اس وجہ سے جو بیوقوفوں نے ہمارے اندر کچھ بات کی تھی؟ مراد وہی انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، اور وہ اس کا خیال پیدا ہوا کہ وہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اب اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ ناراض ہو. ان ہے اللہ فتنتک
مگر یہ کہہ کر ساتھ ہی یقین تو آتا ہی نہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ بات کرے. تو یہ کہتے ہی ساتھ عرض کیا ان ہے اللہ فتنۃ، نہیں یہ تو صرف تو آزمائش کر رہا ہے، تو نے کب مارنا ہے ہمیں، یعنی خیال گزرا ہے مگر یہ ایسے ہو نہیں سکتا ایسا. انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے. فاغفر لنا، کیا ہاں تہدی تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء. اس قسم کی آزمائشوں کے ذریعے تو جس کو چاہے اس کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. انت ولینا، تو ہمارا ولی مولا ہے. فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور ہم سے رحم کا سلوک فرما. وانت خیر الغافرین، اور سب بخشنے والوں سے بڑھ کر تو بخشنے والا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی. وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف ہدایت کی راہ پاتے ہوئے چلے آئیں یا آ چکے ہیں. اگر وَاكْتُبْ لَنَا کا ترجمہ دعائیہ ہے جیسا کہ ہے، تو اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس مضمون میں کہ ہم پر حسنہ فرما فی دنیا اور آخرت میں. نتیجتاً یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم ہدایت کی راہ پاتے ہوئے تیری طرف آ جائیں. اور دوسری طرف وجہ یہ ہے، دوسرا مضمون یہ بنتا ہے کہ یہ اس دعا کا جواز یہ ہے کہ ہم نے تو تیری راہ پا لی ہے، تجھ تک پہنچنے کی راہ پا لی ہے، بس اس وجہ سے تو ہم پر رحم فرما، ہماری ہدایت کا سامان کر. دنیا اور آخرت کی حسنات عطا فرما. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اسے پہنچے گا. ورحمتی وسعت کل شیء، جبکہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر غالب ہے، وسعت پذیر ہے. وسعت پذیر ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. وسعت کا مضمون چھا جانے کے معنوں میں ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس میں اس رحمت کو جو ہر چیز پر غالب ہے اپنے ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان پر فرض کر دوں گا. مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اوپر یہ لکھ لوں گا، فرض کر دوں گا، ان کو تو میں نے ضرور ہی رحمت پہنچانی ہے. وسیع کا معنی جو ہے اس کی اصل میں تشریح ہے. فرمایا وسیع کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب کو ضرور ملے گی، وسیع کا معنی یہ ہے ہر ایک کو مل سکتی ہے، ہر ایک کی پہنچ میں داخل ہے، اتنی وسیع ہے کہ تمام بنی نوع انسان پر چھائی ہوئی ہے. مگر کچھ میرے ایسے بندے ہیں جن پر رحمت کا امکان نہیں رہے گا، بلکہ رحمت فرض کی طرح ہو جائے گی. اور میں اپنے لیے یہ فرض کر لوں گا کہ میں نے ان بندوں کو ضرور رحمت پہنچانی ہے. ان کی تعریف کیا ہے، الذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یہاں زکوٰۃ کا جو تعلق ہے یہ ماضی میں بھی ملتا ہے، اور ہر جگہ زکوٰۃ کا محاورہ قدیم میں نہیں ملتا. بس زکوٰۃ ایک دین کا ایک لازم حصہ ہے جس میں دینی اغراض کے لیے خرچ ہی شامل نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے لیے خرچ کرنا شامل ہے. اور یہ وہ مضمون ہے جو دین کا خلاصہ ہے، تعلق باللہ اور تعلق بالناس، اللہ سے محبت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش، اور اس کی مخلوق سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے خلاصہ ان لوگوں کا جن پر رحمت فرض ہو جائے گی. اب ایک آیت رہ گئی ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے، باقی پھر سے انشاءاللہ کل ہے نا ہمارا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ.
तलावत यहीं तक हुई थी ना, 9 तक ही। हाँ? ये आयत पढ़ हो चुकी थी तलावत, इस रुकू तक ही थी ना, फिर ठीक है। और कोई बात, बड़ी देर से आप लोगों ने कोई बात पूछी नहीं, उसमें मेरा कसूर है कि क्योंकि जहाँ पूछने वाली बात आती है मैं आप ही बता देता हूँ, इसलिए आपका मज़ा नहीं रहेगा बाकी रहा पूछने का। तो आइंदा से अगर कहें तो मैं चुप कर रहूँगा, आप पूछा करें। मगर मुझे सिर्फ डर ये है कि फिर पूछेंगे ही नहीं बात बातें जो ज़रूरी हैं पूछनी, या फिर चंद मिनट बाद में वक्त दे देंगे कि चलें पूछना जो पूछें, ठीक है? कुछ ख्याल तो आता होगा आपको, हैं? हाँ सब ठीक है। आखिर पर कल या परसों, परसों तो नहीं है, कल याद कराना, चंद मिनट पहले मौका दे देंगे किसी ने कोई बात पूछनी हो, कोई और मुतफरक बात हो, ठीक है? हैं? अच्छा, हाँ बताएं। रब्बे अरेनी अनजुर इलैका, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमन्ना देखने की मोहब्बत के नतीजे में है, ये तो ज़ाहिर बात है। तर्ज़ बयान भी ऐसी है, मैं देखूं तो उसी तेरे चेहरे तुझे भी बुला लेता है हर दफ़ा, तो है कौन? तो हज़रत मूसा उस ज़माने में थे जबकि अभी मादी तस्वुर खुदा का मौजूद था और वो सारे देखते थे एक मबूद बना के, तो दिल बहुत चाहता था कि मैं भी देखूं, मगर अल्लाह ताला तो दिखाई दे ही नहीं सकता, और अल्लाह ताला ना सिर्फ देखे दिखाई दे नहीं सकता बल्कि अल्लाह ताला की वो तजल्ली जो इंसान के लिए मुक़द्दर है वो भी हज़रत मूसा के बस में नहीं थी। इसलिए पहाड़ का जो जिक्र फरमाया इसमें दरअसल कुरान करीम की और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी। एक रॉयत तो हो सकती है, वो ऐसी तजल्ली की सूरत में हो सकती है जिसका देखना बशरियत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि आला दर्जे के बशर के लिए वो मुमकिन होगी, मगर तुझमें वो भी ताकत नहीं है। बस खुदा ताला का जो जवाब है वो एक ज़ाहिरी जवाब की सवाल से हटकर उसकी रूह उसके इरफान में उतर गया है। और कुरान करीम ने जो फरमाया कि अरदनल अमानता अलस समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा, तो ये तमसील थी जो उस हज़रत मूसा के ज़माने में पूरी हो गई थी। और फिर फरमाया कि फहमलहल इंसान, तो जो पहाड़ों की ताकत में नहीं था वो मूसा की ताकत में भी नहीं था, मगर जो पहाड़ों की ताकत में नहीं था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत में था। ये वो मज़मून है दरअसल जिसकी तरफ यहाँ इशारा मिलता है। तो रोयत से हज़रत मूसा के ज़हन में मैं ये तो नहीं मैं समझता कि मादी तस्वुर होगा, नामुमकिन है, मगर कोई तस्वीर ज़रूर होगी, कहीं से आवाज़ आती है, कोई जलवा, तो इस जलवे के पीछे जो शक्ल है वो मैं देख लूँ क्या है। और अल्लाह ताला शक्लों से पाक है, इसलिए अंदाज़ है खुदा कुरान करीम का कि सवाल चाहे गलत भी हो, जब उसका जवाब दिया जाता है तो वो असल सूरत में दिया जाता है। इससे जो हज़रत मूसा का इरफान बड़ा है, तब ये फरमाया कि अब मैं ईमान लाऊं, अब मुझे समझ आ गई ये बात की। और इस ईमान में बैद नहीं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी शामिल हो। और अगर तफसीर होती तो ये मैं बयान कर सकता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी बेइज्जत से पहले ही ईमान लाए थे, इसलिए कहना जायज़ है, कहना अव्वलुल मोमिनीन। और एक हदीस है जो इसकी तरफ रोशनी भी डाल रही है। उस हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा को ख़बर दी थी और मकाम बताया था, और ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी हज़रत मूसा ने कि मैं उसका नबी बन जाऊँ। वो जो हदीस है वो उसकी बुनियाद यहाँ मालूम होती है। वो हदीस बिल्कुल सही अपने मज़मून के लिहाज से कुरान से मुताबिक खाती है। यही पूछना था या कुछ और ज़हन में थी बात?
یہ جو مکالمہ ہے یہ کوئی کشف کی صورت میں ہوا ہے یا نہیں مکالمہ تو خدا تعالیٰ سے مکالمہ تو روبرو ان معنوں میں تو ہوتا ہے کہ خدا کا جواب براہ راست ملتا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میں یہی مضمون ہے کہ بسا اوقات حضرت موسیٰ سے گفتگو بالکل جیسے بالمشافہ ہو رہی ہو، لیکن وہ کشف نہیں تھا. جو تجلی ہے اس کو آپ کشف کہہ سکتے ہیں، مگر پھر پہاڑ ٹکڑے نہ ہوتا تجلی سے اگر کشف ہوتا. اصل میں قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، یہ تو سچی پکی بات ہے نا. یہ تمثیلی طور پر سمجھانا تھا کہ بجلی کی برداشت جس طرح پہاڑوں کو نہیں ہے، مادی چیز کو خدا کی مادی تجلی جو مادہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اس کی برداشت نہیں ہے. روحانی تجلی جو کلام الہی کی صورت میں ہوتی ہے اس میں بھی فرق ہیں، اور تمہارے اندر اس کی استعداد نہیں ہے کہ اس تجلی کو برداشت کر سکو. اس کے لیے برداشت والا بعد میں آئے گا. یہ مضمون ہے جو حضرت موسیٰ پر جہاں تک میرا ایمان ہے کھول دیا گیا، اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے اسی مضمون کی. جی